اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، یہ ہے تیسرا سبق ہے طریقہ جدیدہ کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا سبق یہ ہے بالکل اسی کے مطابق کہ جو اوپر گزر چکا ہے۔ دا کا معنی ہوتا ہے رکھو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ دا معنی رکھ، یادا کا اپنا ہاتھ، الا معنی پر، کتاب معنی کتاب، معنی کیا بنے گا کہ اپنا ہاتھ کتاب پر رکھ۔ اداؤ یدی علی الکتاب، میں ہاتھ کتاب پر رکھتا ہوں۔ دا یدک فی جیبک، دا معنی رکھ، یدا کا معنی اپنا ہاتھ، فی معنی میں، جیب معنی ہاتھ، کا معنی اپنا۔ یہ کا معنی تمہارا ہوتا ہے نا، مطلب یہ کہ میں کہوں گی بھائی تم تمہاری جیب میں ہاتھ رکھو، تو یہ نہیں ہوگا، میں کہوں گا تم اپنی جیب میں ہاتھ رکھو، آپ اپنی جیب میں ہاتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو رکھ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں۔ اداؤ یدی فی جیبی، میں اپنا ہاتھ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ دا یدک علی عینک، اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پر رکھ۔ اداؤ یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں۔ دا ساعتک علی اذنک، کہ اپنی گھڑی اپنے ناک پر کان پر رکھ۔ اداؤ ساعتی علی اذنی، میں اپنی گھڑی اپنے ناک پر رکھتا ہوں۔ ہذہ یدی الیمنی، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے۔ وہذہ یدی الیسری، یہ میرا جو ہے ید الیسری، یہ میرا جو ہے بایاں ہاتھ ہے۔ ہذہ عین الیمنی، یہ میری دائیں آنکھ ہے۔ وہذہ عین الیسری، اور یہ میری بائیں آنکھ ہے۔ عین یدک الیمنی، میرا بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یدک الیمنی علی عینک۔ ٹھیک ہے جی، یدک الیمنی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا دایاں ہاتھ کہاں ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ بھئی آپ کا فلاں جگہ پر ہاتھ ہے، یا پھر یوں کہوں گا کہ بھئی میرا ہاتھ فلاں جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو وہ آگے جو جواب دے گا کہ میرا ہاتھ آنکھ پر ہے، تو ید الیمنی علی عینی۔ اچھا جی، آگے چلیں جی۔ عین یدک الیسری، کہ تمہارا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ تو آپ یوں بھی جواب دے سکتے ہیں کہ ید الیسری علی عینی۔ عین عینک الیمنی، کہ آپ کی آنکھ جو ہے دائیں ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ فلاں طرف ہے۔ ٹھیک ہے جی، عینی الیمنی الی المسجد، میری جو دائیں آنکھ ہے وہ مسجد کی طرف ہے۔ اچھا، تا یدک الیمنی علی عینک، بھی آپ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنی آنکھ پر رکھ، اپنا دایاں ہاتھ اپنے آنکھ پر رکھ۔ اداؤ ید الیمنی علی عینی، میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں۔ دا یدک الیمنی علی کتف صدیقک، کہ تو اپنا ہاتھ اپنے دوست کے کاندھے پر رکھ۔ اداؤ ید الیمنی علی کتف صدیقی، میں اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دوست کے کاندھوں پر رکھتا ہوں، کاندھے پر رکھتا ہوں۔ دا یدک الیمنی فی ید صدیقک، کہ بھئی میں اپنا ہاتھ جو دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے دوست کے جو ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ بلکہ تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ۔ اداؤ ید الیمنی فی ید صدیقی، کہ میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ دایاں ہاتھ جو اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ دا یدک الیمنی علی یدک الیسری، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھو۔ اداؤ ید الیمنی علی ید الیسری، کہ میں اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ دا یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھو۔ اداؤ یدی فی جیبی، میں اپنا ہاتھ جو ہے اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ گردہ یہ آگے ہے، اس کی آپ نے مشق کرنی ہے اور آپ نے بھیجنی ہے۔ اس کے بعد ہے جناب آپ کا خلاصۃ النحو۔
خلاصۃ النحو کے بعد آپ کا سبق آ جاتا ہے نصاب الصرف کا۔ اچھا جی، اسم مفعول کا بیان، سبق نمبر 16، اسم مفعول کا بیان۔ اسم مفعول کی تعریف کہتے ہیں وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور المانے مدد کیا ہوا۔ نوٹ: اسم مفعول بھی ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقے پر بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ: فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مفتوح لگائیں، عین کلمہ کو جمع دے کر واو ساکن کا اضافہ کریں اور آخر میں تنوین لگا دیں، جیسے یفعل سے مفعول۔ اچھا، غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول بنانے کا طریقہ: غیر فعل مضارع مجہول سے علامت مضارع حذف کر کے میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین کا اضافہ کر دیں، تو یہ جیسے یکرم سے مکرم، یا یکرم سے آپ ہٹا دیں یا ہٹا دیں، اس کی جگہ میم لگ گیا، ٹھیک ہے جی، اور آخر میں آپ نے تنوین دے دیا تو یہ مکرمن بن گیا۔ یہ اس کی گردان ہے۔ آج کا یہ سبق آسان ہے، اور چلے آپ کا سبق نمبر 17 بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صفت مشبہ کی تعریف: وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جو اپنی کرتا ہے جو اپنے معنی مصدری جو اپنے مصدری معنی سے دائمی طور پر موصوف ہو، جیسے قریب۔ صفت مشبہ بنانے کا طریقہ: صفت مشبہ کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، البتہ عموماً اس کا صیغہ ماضی مضموم العین سے فعیل کے بدن پر ہے اور مؤنث فعیلۃ کے بدن پر آتا ہے، جیسے کرم سے کریم اور کریمۃ۔ اچھا، نمبر با دوسرا قاعدہ: ماضی مفتوح العین سے مذکر کے لیے فعال اور مؤنث کے لیے فعلۃ کے بدن پر آتا ہے، جیسے جالسن سے جالسا سے جالسن اور جلساتن۔ اچھا، ماضی مکسور العین سے مذکر کے لیے فاعل افعال اور فعلان، جبکہ مؤنث کے لیے فاعلۃ فعلا اور فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے فارحہ سے فارحون، افرح فرحان اور فرحۃ فرحا اور فرحا وغیرہ۔ یعنی یوں چوتھا قاعدہ: جب فعل میں خوشی یا غمی کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کے لیے فاعل اور مؤنث کے لیے فاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے حاضنہ سے حاضن غمگین مرد اور حاضنۃ مانے غمگین عورت۔ نمبر 5 یعنی ہاتھ: جب فعل میں رنگ جائب کے معنی پائے جائیں تو اسے مذکر کے لیے افعال اور مؤنث کے لیے فعلا کا وزن پر آتا ہے، جیسے حامرہ سے احمر سرخ مرد، حمرا سرخ عورت، آرے جیسے آرج لنگڑا مرد، آرجاؤ لنگڑی عورت۔ نمبر 6 قاعدہ ہے کہ جب فعل میں بھوک پیاس یا اس کی ضد کے معنی پائے جائیں تو اسے صفت مشبہ کا صیغہ مذکر کے لیے فعلان اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے شابیہ سے شعبان، یعنی سیر شدہ مرد، شعبہ مانے سیر شدہ عورت۔ کبھی صفت مشبہ کا صیغہ فعل میں لفظ یا واو یا جا الف کا اضافے کے لیے بنایا جاتا ہے، جیسے شارفہ سے شریف اور واقعہ سے وقور، شجاع سے شجاع۔ فائدہ: سہولت کے لیے صفت مشبہ کے بعد مشہور اوزان ما امثلہ و معنی ذکر کیے جاتے ہیں، مگر خیال رہے کہ اس کے تمام صیغے کیا ہیں، سمعی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق: صفت مشبہ کی دلالت دائمی صفت پر ہوتی ہے اور اسم فاعل عارضی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ضارب کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی مارنے والا، ٹھیک ہے جی، تو اب وہ ظاہر بات ہے اس کی وہ عارضی طور پر صفت ہے، 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ مارے گا، اس کے بعد پھر اس کو صفت زائل ہو جائے گی۔ پڑھنا، قاری مانے پڑھنے والا، قاری جو پڑھنے والا ہے وہ کتنی دیر پڑھے گا، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے ہیں، آخر کار وہ پھر ہٹ جائے گا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو شریف کا معنی کیا ہوتا ہے، شریف، تو شرافت جو ہے نا کہ اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے ہمیشہ، چاہے سویا ہوا ہو جاگ رہا ہو ہے۔ اچھا، صفت مشبہ کے صیغے صرف فعل لازم سے آتے ہیں، جیسے کریم شریف، اور اسم فاعل کے صیغے فعل لازمی اور متعدی دونوں سے آتے ہیں، جیسے ذاہب ضارب وغیرہ۔ یہ آپ نے اس کی گردان یاد کرنی ہے اور یہ سوالات یاد کرنے ہیں جی۔ اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ یہ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
جی بالکل صحیح ہے استاد. اچھا جی جی ہاں صحیح ہے بالکل. اچھا اس کے الدرس کردار یہ یاد کرنا. ہاں ہاں جگردان یہ یاد کرنی ہے، جگردان ہے یہ یاد کرنی ہے آپ نے. جو گردان ہے جی یہ گردان ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، آپ نے وائس میسج کر کے ٹھیک بھیجنی ہے. ٹھیک. مورب اور مبنی وغیرہ کا بیان. مورب اور مبنی، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے مورب جیسے متمکن کہتے ہیں. جا زید رأیت زیدا مررت بزید، جا اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ. اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی یا اسم متمکن کہتے ہیں. جیسے ہاذا جا ہاذا رأیت ہاذا مررت بہذا. دیکھو ہاذا میں جو ہے اس کا کوئی تبدیل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل یا مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں. جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء رأیت اور با. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جا کے ذریعے فاعل کی حالت پیدا ہو رہی ہے، اور رأیت کے ذریعے مفعول کی حالت پیدا ہو رہی ہے، صفت پیدا ہو رہی ہے، اور با کی وجہ سے یہ اضافت کی وجہ پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں. جیسے مذکورہ مثالوں میں زید اور اخ. اوپر کی مثال دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ جو جاء زید ہے یہ معمول ہے، اس میں جاء عامل ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں جاء کیا ہے؟ عامل ہے، یہ عامل ہے. ٹھیک ہے جی. اور رائی تو یہ عامل ہے اس میں، اور یہ جو با ہے نا یہ عامل ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ زیدن جو ہے نا یہ معمول ہے. اچھا جی. اعراب، جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں. جیسے مذکورہ مثالوں میں واو الف اور یا. اچھا معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے. اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہیں: اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. جو اعراب ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت ہے، یعنی اس پر کیا آتا ہے؟ اس پر جو ہے نا ضمہ فتح کسرہ آتا ہے. اور جو اعراب واو الف اور یا کی صورت میں وہ اسے اعراب بالحرکت حرف کہتے ہیں. لہذا دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے. ٹھیک ہے جی. کس میں؟ یہ دیکھیں یہاں پر یہ اعراب بالحرف ہے. کہاں پر چلا گیا یہ دیکھیں یہ اوپر چلا گیا. یہ جا آخو ہو، یہ اعراب جس کا، چونکہ اس کا رفع واو کے ساتھ ہے، نصب الف کے ساتھ ہے، یہ اعراب بالحرکت اعراب بالحرف ہے. اور یہ جو ہے نا یہ یا کے ساتھ اعراب بالحرف ہے، اور اس میں اعراب بالحرکت ہے، ضمہ نصب اعراب بالحرکت. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی اعراب بالحرکت ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا جی. یہ جہاں تک ہوگی اعراب کی تقسیم. کہتے ہیں معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں: نمبر ایک اعراب لفظی، نمبر دو اعراب تقدیری. جو اعراب پڑھنے میں اسے اعراب لفظی کہتے ہیں. لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا اعراب بالحرف ہے. جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں. جاء فتن رأیت فتن مررت بفتن. دیکھو یہاں پر اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، لیکن ہے مرد. یہ اچھا جاء ابو القوم رأیت ابو القوم، یہاں پر اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے. اور مررت بالقوم، ان پہلی تین مثالوں میں فتن کا اعراب بالحرکت تقدیری ہے، اور دوسری تین مثالوں میں ان کا اعراب بالحرف تقدیری نہیں ہے. یہ تقدیری غلط کی مثال دی انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی، تقدیری نہیں ہے یہ، کیونکہ جہاں پر اعراب پڑھا جا رہا ہے جس کا ابو، یہ دیکھو یہ ابو پڑھا جا رہا ہے، واو پڑھی جا رہی ہے، یہ الف پڑھا جا رہا ہے، الف ہے نا. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا جی. بہرحال یہ ہے کہ ان کی بات ہم مان لیتے ہیں، چلو انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کا اعراب اس کے ساتھ ہی ہے نا، اور وہ تو چونکہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم جو ہے نا کس کو ادا کر رہے ہیں. اچھا عامل کی اقسام. جو عامل پڑھنے میں اسے عامل لفظ کہتے ہیں جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل مانوی کہتے ہیں جیسے زیدٌ قائم. اچھا صرف فائدہ، صرف تین چیزوں کا عامل مانوی ہوتا ہے: ایک مبتدا، نمبر دو مبتدا خبر، نمبر تین فعل مضارع مرفوع. ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عامل لفظی ہوتا ہے. یہ تمرین ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے جو یہ سوالات اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ کے، یہ سوالات جہاں ہیں اور جوابات اوپر لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ.